بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد تسلیم لنگا یعنی ایم ٹی ایل۔ آج ہم گفتگو کریں گے سب سے اہم آج کی جو خبریں ہیں پاکستان میں، پاکستان بھر سے، اس میں جو سب سے اہم خبر ہے جس میں آج سپریم کورٹ میں ایک سہ ماہی رپورٹ پیش کرنے کی تقریب ہوئی، جو گزشتہ 3 ماہ کی رپورٹ تھی، جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے خطاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر سہ ماہی رپورٹ سپریم کورٹ کی پیش کی گئی اور اس کے بعد خطاب میں قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس سہ ماہی میں ہم نے جتنے کیسز نمٹائے ان کی تعداد نئے آنے والے کیسز سے زیادہ تھی۔ مطلب انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ پر جو ورک لوڈ ہے اسے ہم کم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جو ادارے عوامی پیسے سے چلتے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان کے متعلق حقائق اور معلومات جاننا عوام کا حق ہے۔ اگر کوئی ادارہ نہیں دینا چاہتا تو اسے اس کی وجوہات بھی دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو بات کی وہ یہ کی کہ ہم نے جو لائیو براڈ کاسٹ کرنا شروع کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام لوگ، عام آدمی، انسان، عوام جو ہے وہ یہ دیکھے کہ کس طرح کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے، ہم کس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور اس سے وہ خود اپنا تجزیہ کریں۔ یقیناً ایک اچھی بات ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے کسی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں یا نہیں رہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے، سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کہا کہ اظہار رائے پر پابندی ایک خطرناک عمل ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فاطمہ جناح پر بھی اظہار رائے پر پابندی تھی اور اس وقت بھی سینسر تھا۔ یقیناً اب مسئلہ ایسا ہے کہ اب آپ کچھ چھپا نہیں سکتے۔ انہوں نے مزید کہا جسٹس اطہر من اللہ نے کہ اسے معلومات یا معلومات کو روکنا نہیں چاہیے اور اظہار رائے کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 1971 میں اگر میڈیا آزاد ہوتا تو یہ ملک نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو کیس بعد میں چلائے جاتے ہیں اور سزا پہلے دے دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک غلط روایت ہے جسے ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو گرج بھی رہے ہیں اور برس بھی رہے ہیں، یقیناً آج بھی انہوں نے خطاب کیا اور خطاب میں ان کا نشانہ صرف اور صرف شعر ہے، میاں محمد نواز شریف ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ آج انہوں نے اپنے خطاب میں اہم چیز کہی کہ جی میں واحد سیاسی رہنما ہوں اس وقت پاکستان کا جو کسی خلائی مخلوق کی طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ صرف اور صرف عوام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے آج چیلنج بھی کیا کہ جی میاں محمد نواز شریف مجھ سے لائیو ٹی وی پر مناظرہ کریں، اور میں جو ہوں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کا امیدوار ہوں اور وہ اپنی پارٹی کی طرف سے۔ بلاول بھٹو نے آج ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ اشرافیہ سے میں مراد چھین کر عوام کو دوں گا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ اشرافیہ کون سی ہے، کیا اس اشرافیہ میں بلاول بھٹو زرداری خود بھی شامل ہیں یا نہیں؟ اگر وہ خود شامل ہیں تو وہ خود اپنی مراد یا اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ارد گرد دائیں بائیں لوگوں کی مراد کو کیسے چھینیں گے اور کیسے غریب تک پہنچائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں 30 لاکھ گھر بنا کے دکھا دوں گا کہ کیسے بنتے ہیں 30 لاکھ۔ بہرحال ایک بات ہے جس میں چلتی ہے، لیکن آج ایک چیز اور بھی گئی کہ عمران خان کی گفتگو جو چلی کل گزشتہ روز، جو انہوں نے گفتگو کی تھی صحافیوں سے، اس میں انہوں نے جو پاک ایران تنازع ہے اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس پر انہوں نے مزید کہا کہ ان کو حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس میں ہمارے برادر اسلامی ممالک بھی اب شامل ہیں۔ قطر ہمارا اسلامی ملک شامل ہے جو نہیں چاہتے کہ اس خطے میں ٹینشن کی فضا ہو اور اس سے
خطے کے حالات جو پہلے ہی اتنے اچھے نہیں ہیں مزید خراب ہوں۔ گزشتہ روز ایک جلسے میں خطاب کیا مریم نواز صاحبہ نے، اور انہوں نے یہ گرجتے برستے ہوئے کہا کہ جو لوگ ہم سے لڑتے تھے جھگڑتے تھے وہ دم دبا کر بھاگ گئے، سامنے آئیں اور اب میدان میں ہم ہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کریں۔ یقیناً ہمارے سیاسی رہنما جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس بات کو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تعلیم یافتہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں، منہ سے ادا کر رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ یقیناً ان کا جو ٹارگٹ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا، وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تھے۔ تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت پابندیوں اور جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، بلکہ اگر ہمت ہے آپ میں یا کسی بھی سیاسی رہنما میں اتنی ہمت ہے تو وہ چھڑوا لیں، انہیں کہہ دیں انہیں آزادی مل جائے اور ان سے مقابلہ کر لیں، پتہ چل جائے گا، دو ہاتھ ہو جائیں گے۔ اور یقیناً جیسے جو سیاسی اور جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کل پرسوں کا، کل کا حافظ آباد کا اور کل کا خانیوال کا جلسہ تھا، تو صحافی حضرات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حافظ آباد میں چھوڑ کے دیکھ لیں، بندے بھیج کے دیکھ لیں کہ جی ایک اطلاع دے دیں اور 2 گھنٹے کے نوٹس پہ عمران خان وہاں چلے جائیں اور پھر پتہ چل جائے گا کہ پتہ جائے گا کہ جی کتنے پانی میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف۔ تو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہیں، اور یقیناً انہیں یہ دیکھنا بھی ہوتا ہے، سوچنا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یقیناً مستقبل کی بات ہے۔ انہوں نے حکومت چلانی ہے اور حکومت چلا کے انہوں نے ڈلیور کرنا ہے اور خدمت کے لیے ڈلیور کرنا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خدمت کیسے ہوتی ہے ہمارے ملک میں اور دنیا میں بھی کہیں، کہ آپ جو ہے اس وقت تو 1 کروڑ روپے کی قانونی طور پر آپ کو اجازت ہے نیشنل اسمبلی کے حلقے کے لیے، قومی اسمبلی کے حلقے کے لیے، کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں کیمپین میں۔ تو جو شخص 1 کروڑ روپے خرچ کرے گا کم از کم، ویسے تو 25 سے 30 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ 1 کروڑ بھی خرچ کر لیں تو 1 کروڑ خرچ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص 1 کروڑ روپے اگلے 5 سال میں ہی کما کے واپس لے آئے تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے وہ تیاری کر سکے، اس کے لیے پیسے یا وسائل اکٹھے کر سکے، تو وہ فرشتہ ہی ہوگا۔ ورنہ یہاں لوگ آتے تو خالی جیب کے ساتھ ہیں اور جب جاتے ہیں تو صندوقوں میں پیسے بھر کر لے جاتے ہیں۔ آج ایک اور جگہ ایک گفتگو ہوئی ایک پروگرام میں، ریحانہ ڈار صاحبہ جو عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ہیں، ان سے سمیع ابراہیم نے اپنے ایک پروگرام میں گفتگو کی جس میں انہوں نے ان کا انٹرویو لیا، اور انٹرویو میں دوران ریحانہ ڈار صاحبہ نے چیلنج کیا کہ میں چیلنج کرتی ہوں کہ صاف شفاف اور ایماندارانہ الیکشن ہو جائیں تو خواجہ آصف کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، اور ہم انہیں بتا دیں گے، سیالکوٹ کی عوام بتا دے گی کہ وہ کس طرح اور کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح جی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب جیتنا آپ کے اختیار میں بالکل نہیں ہے۔ اپنی گفتگو میں ریحانہ ڈار صاحبہ نے اپنے ساتھ ہونے والے زیادتی یا مظالم کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے گریبان پکڑا گیا، میرا گریبان پھاڑا گیا، میری چادر کھینچی گئی۔ یقیناً یہ جو سولائزڈ معاشرے ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو اس طرح ہراساں کریں، اور نہ صرف سیاسی مخالفین کو بلکہ ان کے بزرگوں کو، والد والدہ کو بھی اس طرح تنگ کیا جائے، جو کسی بھی طور کسی اچھے اور بہتر جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ زیب دیتا ہے، خصوصاً خواجہ آصف جیسے لوگوں کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اب بھائی ہے کہ ہمارے کچھ ممبران ہیں، چیئرمین ہیں یونین کونسلز کے نروال ضلع کے، انہوں نے ایک اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ احسن اقبال صاحب ہمیں پولیس کے ذریعے تنگ کر رہے ہیں۔
احسان اقبال صاحب ایک اچھے سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی والدہ کی نیک نامی اپنے وقت پر موجود ہے اور بڑی بہت اچھی خاتون تھیں اور ان کا حلقہ احباب بھی بہت تھا، وسیع تھا ان کا، اور اسلامی تعلیمات پر بھی انہیں عبور حاصل تھا. تو اگر احسان اقبال جیسا سیاسی رہنما بھی یہ سب کر رہا ہے تو پھر رانا ثناء اللہ کیا کرتے ہوں گے؟ یقیناً پھر ان پر جو لگے الزامات ہیں کہ جی یہ قاتل ہیں اور قتل کیے ہیں تو وہ نہ ہوتا، ٹھیک ہی لگتے ہیں، درست لگتے ہیں. لیکن اس سارے قضیے میں جو الیکشنز ہمارے یہاں ہو رہے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں، اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب سے اہم کردار وہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا. اچھا، اور الیکشن کمیشن کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ان جو انتخابات ہیں ان کو آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ کرنا چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا موجودہ الیکشن کمیشن پوری طرح ایک پارٹی کو کچلنے کے لیے سرگرم ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے سرگرم ہے. اور اگر کراچی میں ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم لندن کے جو حامی امیدوار ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ان سے، اس طرح کے عمل سے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ یقیناً ان انتخابات کو متنازع ہی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. الیکشن اگر ہو بھی گئے انتخابات، میں تو نہیں سمجھتا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال اگر ہو بھی گئے اور ہوں گے، اگر ہوئے تو ان سے زیادہ متنازع انتخابات پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو یہ ایک پریڈکشن ہے میری کہ یہ انتخابات غیر جانبدارانہ نہیں ہو رہے، یہ منصفانہ بھی نہیں ہو رہے اور یہ شفاف بھی نہیں ہو رہے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ کام نیک نیتی کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ہمارے رب کی طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے، ہمارے ادارے کی طرف سے ہمیں تفویض کی گئی ہے، جو اگر ہم نہیں کر سکتے تو یقیناً یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے اور اس ملک کی عوام کی بدنصیبی ہے، پاکستانی قوم کی بدنصیبی ہے. اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بدنصیبی سے بچائے.